بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لال نمبر ہے 4 اور کتاب کا ٹائٹل ہے شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث، صفحہ نمبر ہے 15 اور آج کا ہیڈنگ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب مملکت سعودی عرب جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی ادارہ عامہ برائے ارشاد و رہنمائی، یہ انہوں نے چھاپی ہے۔ شب و روز کے اعمال سے متعلق صحیح ان کی مختلف احادیثیں ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ روزانہ کے استعمال والی چیز ہے، اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ وی لاگ نمبر 4 شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث ہیں، صفحہ نمبر 15، آج کا ہیڈنگ ہے امام مسلم۔ ناظرین، آپ کا نام مسلم بن حجاج ابو حسین کشیری نیشا پوری ہے، آپ کا شمار ائمہ حفاظ حدیث میں ہوتا ہے، آپ ہی صحیح مسلم کے مؤلف ہیں۔ آپ کی ولادت نیشا پور میں سن 204 ہجری میں ہوئی۔ اصول علم کے لیے آپ نے عراق، حجاز، شام اور مصر کا سفر کیا۔ آپ نے 3 لاکھ احادیث جمع کی، پھر ان 3 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح مسلم تصنیف کی، جو کہ صحیح بخاری کے بعد کتب حدیث میں سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ کے استاد فرا آپ کے بارے میں کہتے ہیں امام مسلم لوگوں کے ہاں نامور اہل علم اور علماء میں گنے جاتے ہیں، میں نے ان کے بارے میں ہمیشہ اچھے کلمات ہی سنے ہیں۔ ناظرین، امام ذہبی رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علم حدیث کے ستون اور صحیح مسلم کے مؤلف ہیں۔ آپ کی متعدد تصنیفات ہیں جن میں صحیح مسلم، الکنی والاسماء اور الطبقات مشہور ہیں۔ آپ کی وفات نیشا پور میں سن 261 میں ہوئی۔ ناظرین، آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں منتخب احادیث کا۔ انشاءاللہ پوری کتاب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث نمبر 1 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ صفحہ نمبر ہے 19۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے مسواک کی فضیلت۔ عن حذیفہ بن الجمان قال کان رسول اللہ اذا قام لیتہجد یشوز فاؤہ بالسواک۔ حذیفہ بن جمان رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنا منہ صاف کرتے۔ ناظرین، حدیث نمبر 2، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی المؤمنین وفی حدیث زہیر علی امیتی، یعنی اپنے دانتوں کو ملتے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شوز کا مطلب ہے دھونا، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مسواک کو چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں جانب
گھسنے کو یعنی گھسنے کو شوز کہتے ہیں، اور یہی اکثر اہل علم کا موقف ہے۔ نمبر 2، بخاری حدیث نمبر 242، 96/1، نیز حدیث نمبر ہے 1085 اور 382، مسلم حدیث نمبر ہے 255 ایک۔ ناظرین، یہ آج کی 2 حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کا یہ ویلاگ دوسرا بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جب مالی اپنے گلشن میں خود ہاتھ سے آگ لگاتے ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بٹتی ہوں، جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کا نظارہ کرتی ہوں، جب کلمے ظالم جابر کی عظمت کا قصیدہ لکھتی ہوں، جب حق کی باتیں کہنے پہ انسان کی زبانیں کٹتی ہوں، اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہے، جب حرص ہوس کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم و صلاۃ کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزداں کو بیچا جاتا ہو۔